7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہیں۔ بخاری شریف میں ایک مفصل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن ہر انسان سورج کی دھوپ اور گرمی کی وجہ سے زبردست تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں ہوں گے۔ اس قدر گرمی اور ہولناکی کی حالت میں کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، صرف بارگاہ رحمت کا ایسا سایہ ہوگا جو دنیا کے اے سی اور ایئر کنڈیشن سے بھی اس کی راحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو ایسی ہولناکی کے عالم میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، عادل بادشاہ جو محض خدا کے خوف کی وجہ سے رعایا کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کرتا رہا۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کے زمانے میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کا دھیان ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہا ہو۔ نمبر 4، ایسے 2 آدمی جنہوں نے صرف رضائے الہی کے لیے آپس میں محبت کا تعلق قائم رکھا ہو، دین کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے اور دین ہی کی خاطر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرتے رہے۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو تنہائی کی حالت میں نہایت حسین و جمیل منصب والی عورت نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے دعوت دی ہو اور وہاں خواہش کے پوری کرنے میں خوف خدا کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور ایسے حالات میں اس شخص نے ایسی حسین و جمیل عورت سے کہہ دیا کہ مجھے خدا کا خوف ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، ایسا شخص جو ایسے خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی کسی طرح خبر نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں۔ ناظرین، بخاری شریف میں یہ حدیث 4 مقامات میں موجود ہے، اور سب سے پہلا مقام بخاری شریف کا 1 اور پیج نمبر 91 حدیث نمبر 651 ہے۔ اب یہ 3 سوال ہیں، 2 سوال ہے عورتوں سے متعلق، پاکی اور ناپاکی، اور ایک ہے دنیاوی اعتبار سے کالج سے ریلیٹڈ۔ ایک سوال کہ ایک عورت کو جب حیض آتا ہے اس سے متعلق ہے کہ کسی کو ہمیشہ 3 یا 4 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے میں زیادہ آ گیا لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، تو کیا ہے؟ تو وہ سب حیض ہے۔ اور اگر 10 دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض، باقی سب استحاضہ ہے۔ استحاضہ کا مطلب ان دنوں کی نمازیں قضا پڑھنی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ ایک عورت جس کو کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اسی طرح سے بدلتا رہتا ہے، کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی عورت کو کبھی 10 رات سے زیادہ خون آئے تو دیکھو اس سے پہلے مہینے میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ہیں اور باقی سب استحاضہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حیض سے متعلق۔ کالج سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کسی نے اسٹیٹ یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری کی ہے
تو کیا وہ نیٹ اور جی آر ایف کا اہل ہے؟ کیا اس کا ایلیجیبل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں ہے۔ آپ نے ماسٹر ڈگری چاہے جس کالج سے بھی کیا ہو، جس یونیورسٹی سے بھی کیا ہو، اسٹیٹ یونیورسٹی ہو یا سینٹرل یونیورسٹی ہو، آپ نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے لیے اہل ہیں۔ آپ وہ ایگزام دے سکتے ہیں، جی آر ایف کوالیفائی کر سکتے ہیں، نیٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔